یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارا موضوع ہے علم سے دوری. تو ابتداً عرض یہ ہے کہ تباہیاں تو معاشرے کے اندر طرح طرح کی ہیں اور اس کے اسباب بھی طرح کے ہیں جو ہمارے سمجھ میں آتے ہیں، اور بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مثلا ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، گانے دیکھتے ہیں، کبھی نیٹ کے حوالے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس کے اندر یہ تباہی آ گئی، فلاں چیز ہو گئی، یہ ہو گیا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ وہ لڑکا لڑکی لے کر بھاگ گئے ایک محلے والے دوسرے محلے کے ساتھ. اب یہ بھی سننے میں آتا ہے ایک ملک کا دوسرے ملک سے نیٹ پر رابطہ ہوا، فیملی اسٹرانگ تھی تو دو ملک کے اندر موجود باشندوں کی شادی کا ذریعہ بن گیا، اور وہاں سے مطلب لو میرج کا سلسلہ ہو گیا. کبھی شراب نوشی کے نقصان ہمیں سامنے آ جاتے ہیں، کبھی جوئے کی وجہ سے کروڑ پتی فقیر ہو جاتا ہے، یہ باتیں پتہ چل جاتی ہیں. لیکن بعض تباہیاں ایسی معاشرے کے اندر ہیں جس کی طرف معاشرے کو بھی شعور نہیں ہے. مثلا ہمارے گانوں کے اندر کفریات بولے جاتے ہیں، اور اسی طرح عبادات کے مسائل ہمیں معلوم نہیں ہوتے، اہمیت بھی اس کی نہیں ہوتی، پھر حقوق بھی ہمیں عام طور پر لوگوں کے معلوم نہیں ہوتے. اس کی وجہ سے ساس بہو کے جھگڑوں کی باتیں، کہیں الزام تراشیاں ہوتی ہیں. تو علم دین کی کمی کی وجہ سے ایک طرف تو ہم دوسرے گناہوں کی ذریعے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، دوسرا وہ تباہی بھی ہمارے پاس آ رہی ہے جس تباہی کا ہمیں شعور نہیں. اب ان سے لڑائی، اب یہ اس چیز کے معاملے میں اپنا حق ثابت کرتے ہیں، یہ اس چیز کے معاملے میں اپنا حق ثابت کرتے ہیں. اب آخر کوئی کرائیٹیریا تو ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ ہم یہ طے کریں کہ بھائی یہ جو آپ لڑ رہے ہیں، یہ جو چیز ہے یہ آپ کی نہیں بنتی، آپ کی بنتی ہے. وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں بتائے؟ ساس بہو لڑ رہی ہوگی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، ساس کو یوں کرنا چاہیے، بہو کو یوں کرنا چاہیے، بیٹے کو یوں کرنا چاہیے. تو کس کو کیا کرنا چاہیے اس کو کون طے کرے گا؟ وہ علم دین ہی تو ہے جو ان کا حق بتا دے، جو ان کا حق بتا دے، جو میرا حق بتا دے، جو آپ کا حق بتا دے. جب تک یہ چیز، یہ سٹیٹمنٹ کلیئر نہیں ہوگا ہم نتیجے تک کیسے پہنچیں گے؟ حق و باطل میں امتیاز کر دیں. علم دین کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ آپ علم دین کی بات کر رہے ہیں، علم دین کی کمی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ہمارا تعلق جو ہے وہ کسی جامعہ کے ساتھ نہیں ہے، کسی مدرسے کے ساتھ نہیں ہے، یا ہم کسی ایسے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے کہ جن سے ہم علم حاصل کر سکیں. تو کیا علم دین، یعنی کتنا علم ہمیں حاصل کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا، کتنا ہم پر ضروری ہے، اس پر بھی تو انشاءاللہ عزیز روشنی ڈالنے کی حاجت ہے. بالکل، اور سمجھانے والے بھی موجود ہیں تو آپ ہی حضرات سمجھائیں گے اور اسی کے مطابق سلسلہ آگے چلے گا. یہ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی سا بھی کام اگر ہم لے لیں تو جب تک اس کام کو صحیح کامیابی سے ہم کنار کرنے والے امور اگر ان پہ عمل نہ کیا جائے گا، ان کے بارے میں آگاہی نہیں ہوگی، تو صحیح معنوں میں ہم اس کام کو کرنے میں ناکام رہیں گے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں. جیسے چائے بنتی ہے گھر میں، ایک آدمی اگر چائے کے حوالے سے اسپیشلسٹ ہے، اس کو پتہ ہے کہ 4 آدمی ہیں، ان کے لیے پانی کتنا لینا ہے، دودھ کتنا لینا ہے، چینی اور پتی کتنی لینی ہے. اور یہ اسپیشلسٹ ہوگا بھی کون؟ یہ وہ ہوگا آپ کے جو ہوٹل میں چائے بنانے والا ہے. تو مطلب اس کو پتہ ہے کہ اتنے افراد ہیں، اتنا دودھ پتی چینی کا استعمال کرنا ہے، اور اگر افراد 10 ہو گئے تو کتنا کرنا ہے، 20 ہو گئے تو کتنا کرنا ہے. تو اب اس کے بجائے ایک آدمی کو کوئی شوق ہو جائے کہ میں چائے بناؤں گا آج، اب اس کو پتہ نہیں کہ چینی کتنی ڈالنی ہے، پتی کتنی ڈالنی ہے، دودھ کتنا ہوگا، اور اس کو پکانا کتنی دیر تک ہے. اب وہ جو چائے بنا کر لائے گا وہ شاید ایسی ہوگی کہ شاید خود بھی نہ پیے. اگر یہ چائے بنانے کے گر سمجھ لیتا
اگر خود کو نہیں معلوم تو کسی سمجھدار سے پوچھ لیتا تو انشاءاللہ چائے کچھ نہ کچھ حد تک کامیابی کے ساتھ پینے کے قابل بنانے میں کامیابی ہوتی. ہوتا تو یوں ہی ہے، جو چائے بنانا چاہتا ہے وہ پوچھ لیتا ہے جس نے کبھی نہ بنائی ہو کہ میں کیسے کروں. اور عمومی طور پر جو علم دین جس کی طرف آپ لے کر جانا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا. تو اب اس میں یہی ہے کہ ضروری اشیاء جب تک ہم کسی بھی کام کو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی بنیادی ضروری باتوں سے جب تک ہم معلومات حاصل نہیں کریں گے تو ہم کما حق ہو کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک دنیا کی چھوٹی سی مثال مثلا چائے کی، کہ چائے میں ایک طرح سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس شخص کو جو اس کے بارے میں صحیح معلومات نہیں حاصل کرتا. تو اب اس کے علاوہ ہم دنیا میں جو رہتے ہیں جہاں ہمیں بہت سارے دنیاوی معاملات سر انجام دینے پڑتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں کو عملی جامہ پہنانا ہے اور ان کاموں کو کر کے اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنی ہے، اور اس طرح رضا الہی حاصل ہو جائے گی تو انشاءاللہ آخرت کامیاب ہوگی. اب ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں نیک کاموں میں سے کئی نیک کام ہیں، ان میں سے سر فہرست ہم نماز کو لے لیتے ہیں. اور ہماری ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو نماز پڑھ رہی ہے بچپن سے اب تک، کسی کی عمر 60 سال، کسی کی 50 سال، کوئی ابھی نماز پڑھنا شروع ہوا. تو ایک تعداد ہے جو نماز سے محبت رکھتی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، لیکن کیا ان کو یہ معلوم ہے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ کیا ان کو یہ معلوم ہے کہ نماز کے شرائط کتنے ہیں؟ نماز سے قبل وضو کیا جاتا ہے، وضو میں فرائض کتنے ہیں؟ کون کون سی احتیاطیں وضو میں کرنی چاہیے؟ ایک تعداد ہے جن کو وضو کرنا بھی نہیں آتا. وضو کر رہے ہوتے ہیں تو وضو کرتے وقت جب چہرہ دھونے کا معاملہ آتا ہے تو بس تھوڑا سا پانی لیا اور ہلکا سا بس منہ پہ لگا لیا. اب ان کا تھوڑی کا حصہ، ان کے کان کی یہ کن پٹی کا حصہ، بہت سارے حصے ایسے ہوتے ہیں جو سوکھے رہ جاتے ہیں. جب ہاتھ دھونے کا معاملہ آتا ہے تو ہاتھ دھوتے وقت کونی صحیح معنوں میں نہیں دھل پاتی. تو اس طرح وضو کرنے میں بے احتیاطی اس طرح بڑھتی جاتی ہے کہ کما حق وضو نہیں ہوتا. اگر وضو کے دوران معمولی سا حصہ بھی اعضائے وضو میں سے سوکھا رہ جائے تو وضو نہ ہوا. وضو نہ ہوا تو نماز پڑھی گئی، وہ نماز بھی نہیں ہوئی. نماز جنت کی کنجی ہے، اب وہ کنجی ہی صحیح طور پہ ہمیں حاصل نہیں ہوئی تو جنت میں داخلہ کس طرح آسان ہوگا؟ اچھا، یہاں ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ عمومی طور پر ہماری نا تقسیم کاری ہے. نماز کے حوالے سے کوئی پرابلم آئے گی نا، یہ داڑھی والے ہیں ان سے پوچھ لیں گے، میں داڑھی والا نہیں ہوں. اب اچھا پھر یہاں یہ بھی نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کہ فلاں صاحب ہیں یہ دینی معلومات زیادہ رکھتے ہیں، بھلے شیو ہو یا نہ ہو، داڑھی ہو یا نہ ہو. ایک طبقے کا ذہن داڑھی کا ہوتا ہے. اب ایک طبقہ ایسا ماڈرن ہو چکا ہے اس کو داڑھی کا بھی ذہن نہیں ہوتا. یار یہ کتابیں پڑھتا ہے، بھلے وہ تاریخ کی کتابیں پڑھتا ہو، دین کی تھوڑی بات کرتا ہے، مکے میں یوں ہوا تھا تو مدینے میں یوں ہوا تھا، ہجرت یوں ہوئی تھی، 2-4 واقعات ان کو یاد ہوتے صاحب کو. تو اب ہم شرعی مسائل پوچھ لیں گے. یعنی ایک چیز جو نیچر میں ہے، ایک تو شرعی رہنمائی کس سے حاصل کرنی ہے. ایک چیز جو ہمارے ذہن کے اندر آئی ہے وہ یہ ہے، نماز کی جب بات کریں گے نا ہم پوچھیں گے، اعتکاف کی بات کریں گے ہم پوچھیں گے، روزے کی بات کریں گے ہم پوچھیں گے، حج کی بات ہوگی ہم پوچھیں گے، زکوٰۃ کی بات ہوگی ہم پوچھیں گے. لیکن پھر جب وہ چیزیں کہ جس میں پوچھنا چاہیے وہ اس کا مطلب دائرہ کار ہمارا صرف عبادات ہے، اور عبادات کے علاوہ کئی چیزیں ہیں. شادی ہے، نکاح کرنا ہے، کس طرح پوچھیں گے؟ وہ ہمارے گھر کے بڑے بوڑھے بتائیں گے. نکاح میں کیا ہوتا ہے، کیا رسم ہوتے، بیٹا یہ بہت کام ضروری ہے، اب یہ بڑی اماں بتائیں گی. بچے کی پیدائش کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، کیا نہیں کرنا ہوتا، یہ ہمارے دادا ابو بتائیں گے. پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ کاروبار کس انداز سے کرنا ہے، یہ ابو بتائیں گے. گاڑی کس طرح چلانی ہے، یہ بڑا بھائی بتائے گا. تو فلاں چیزوں میں ہم نے ان چیزوں کے اندر تقسیم کاری رکھی ہوئی ہے. تو جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں تو ایک عمومی ذہن بنتا ہے. یعنی اگر یہ بیان کر دیا جائے نا بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نے نماز کس کو چیک کرائی، نماز آپ کی صحیح ہے یا نہیں، نماز کا تو یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ باتیں سننے کا ذہن عام طور پر بنتا ہے. لیکن جب یہ بات آتی ہے بھائی آپ یہ کاروبار کر رہے ہیں، کون سا کام ہے؟ جی کپڑے کا کام ہے، یان کا کام ہے، جی میرا یہ کام ہے، میں دھاگے کا کام کرتا ہوں، جی میں جو ہے کراکری کا کام کرتا ہوں، میں اس طرح کا کام کرتا ہوں. جی آپ یہ کراکری کہاں سے آتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، کس طرح آپ بناتے ہیں، بنانے کے اندر آپ جو یہ ٹھیکہ دیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، کیا صورت ہوتی ہے، مال ریسیو کرتے ہیں اس کی کیا صورت ہوتی ہے، آپ کا اس ملک سے مال آتا ہے آپ دوسرے شہر میں ڈائریکٹ بھیج دیتے ہیں یا بیچ میں آپ کا قبضہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا، کیا کرتے ہیں. یعنی ان چیزوں میں رہنمائی لینی ہے، اس کا شعور بھی ایک طبقے کو نہیں پایا جاتا.
اور اسی بہت زبردست بات آپ نے ارشاد فرمائی. یہی مدنی پھول میرے ذہن میں تھا کیا جو میں موقع کی تلاش میں تھا. آپ کے ذہن کا مدنی پھول لے آئے ہم. یہ بنیادی طور پر یہ بات ریئلائز ہو جائے اور یہ اعتراف جرم ہو جائے نا, کیا بات ہے, کہ مجھے نہیں خبر, مجھے علم حاصل کرنا چاہیے. جس بارے میں مجھے نہیں پتا مجھے اس کے اسپیشلسٹ جیسا آپ نے ارشاد فرمایا, جو اس کا اصل منبع ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم سے مزین کیا ہے, میری اس تک رسائی و شناسائی کی صورت بن جائے. یہ ریئلائز کرنا بڑا مشکل ہے. ہمارے معاشرے میں مختلف طبقات ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو بہت زیادہ پڑھا لکھا اپنے آپ کو کہتا ہے, ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, دنیاوی طور پہ بھلے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہو. اس سے میری مراد انڈرسٹوڈ ہے کہ جب ہم بے علمی کی باتیں کریں گے تو میرا مقصود وہی ہوگا کہ تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کسی طرح بھی کسی بھی ایجوکیشن سے وابستہ نہیں ہے, وہ صریحتاً جہل میں اور علم سے بے حد دور کی کیفیت میں. درمیان کے دو طبقے ایسے ہیں کہ ایک کا رجحان دین کی طرف ہے, دنیاوی معاملات میں وہ ہے, اس سے انکار نہیں. ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کا مکمل رجحان دنیا کی طرف ہے, وہ دین سے کپ اینڈ ٹچ والی پوزیشن میں رہتا ہے. یہ چار طبقات بنیادی طور پر ایسے ہیں, اور جن کو رب العالمین, وہ پانچواں طبقہ جو سب سے معتبر ہے, محترم ہے, جو حقیقی دینی طبقہ ہے, اور جسے رب العالمین عز و جل نے اپنی معرفت کا علم عطا کیا, اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا علم عطا کیا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ تعلیمات کے مطابق کا علم اور اس کے مطابق عمل کا جو ذوق عطا کیا, ان کی تو بات ہی ماشاءاللہ اوپر ہے, وہ سب سے مطلب مقدس اور معتبر اور اعلیٰ طبقے میں, یعنی ہمارے معاشرے پائے جانے والے افراد میں اعلیٰ طبقہ. جی انڈرسٹوڈ ہے. مگر یہ جو چار طبقے ہیں نا, ان چار طبقوں میں وہ لوگ کہ جن کا دین کی طرف رجحان ہے, وہ کسی نہ کسی دنیا میں انوالو ہیں. اس ایک طبقے کا تو ذہن ہے کہ میں کسی طرح کچھ نہ کچھ مزید معلومات حاصل کر لوں, پھر وہ دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کرتا ہے, یا داڑھی والے سے بھی رجوع کرتا ہے, یا کسی ایسی پرسنالٹی کے پاس وہ چلا جاتا ہے کہ جس سے اسے معلوم ہو کہ یار ممکن ہے کہ ان کو پتا ہو تو میں معلومات حاصل کر لوں. یعنی ورنہ تین طبقے ایسے ہیں یاسر جی, تین طبقے ایسے ہیں کہ چونکہ میں تو ہوں ہی ویل ایجوکیٹڈ, آپ کے پاس ڈگری کون سی ہے, آپ کا مقام کیا ہے, آپ کا مرتبہ کیا ہے, آپ کا اسٹیٹس کیا ہے, آپ کو نالج کیا ہے, آپ کو پتہ کیا ہے, آپ جمعہ 8 دن ہوئے ہمیں بتانے چلیں. ایک طبقہ وہ ہو گیا. اور ایک وہ یہ سب صحیح ہے جی, اور ٹھیک ہے جی اللہ معاف کر دے گا جی, یہ بھی ایک مزاج ہے, اور ٹھیک ہے جی, اور جی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, دیکھی جائے گی. اور ایک وہ طبقہ جو دنیا میں بہت زیادہ منہمک ہے, دین کی طرف کیپ اینڈ ٹچ والی پوزیشن میں ہے, وہ تو انتہائی آزمائش میں مبتلا ہے کہ واقعی نہ وہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا, کہ اس نے اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں اس قدر انوالو تو کیا, مگر نہ اس نے دنیا کے معاملات میں کچھ شرعی رہنمائی لی, نہ دنیا کے امور, نہ دین کے امور میں کوئی شرعی رہنمائی لی, نہ دنیا کے امور میں کوئی شرعی رہنمائی لی. ایک طبقہ جو بالکل ہی جہل میں, یا مطلب انتہائی جسے کہنا چاہیے کہ قسمت پرسی میں ہے, اس پر تو کلام ہی نہیں کیا جا رہا نا, کہ اس کی رجحان ہی نہیں ہے اس طرف. مگر کسی کا تھوڑا بہت جو رجحان ہے, اس کا اصل منبع تک پہنچنا, یہ بھی ایک بڑی بات ہے. یہ ریئلائزیشن سب سے پہلی چیز ہے کہ مجھے اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ میں بے علم ہوں, مجھے علم حاصل کرنے کے لیے علماء سے رجوع کرنا چاہیے. یعنی یہاں ایک اہم بات یہ ہو گئی کہ طبقے کو کس کس چیز کی رہنمائی لینی ہے. سب سے پہلی چیز, بیسک چیز یہ آ رہی ہے کہ میں ہوں ایک فرد معاشرے کا. اب مجھے کہاں کہاں علماء کے احتیاج ہے. علماء کے احتیاج تو انشاءاللہ عز و جل جنت میں بھی ہوگی. انڈرسٹوڈ. اور بھئی یوں کہا جا سکتا ہے بھئی مدنی مذاکرے وہاں بھی ہوا کریں گے. اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ علماء کے پاس آ کر حاضر ہوں گے عوام, اور اللہ رب العالمین سے کیا مانگنا ہے اس کے بارے میں رہنمائیاں حاصل ہوں گے. اب یہاں تو جب دنیاوی معاملہ آتا ہے تو ہر چیز کے اندر رہنمائی, یہ ایک سب سے بیسک چیز ہے. یعنی یوں کہا جائے کہ سونے کھانے پینے میں بھی رہنمائی. آپ جیسے بات کر رہے تھے نا دنیا کے افعال میں مبتلا, اس میں مجھے امیر اہل سنت کا ایک بہت پیارا مدنی پھول یاد آیا, اور منہاج العابدین میں بھی اس طرح کا مضمون موجود ہے. اور امیر اہل سنت نے بڑے پیارے انداز سے بات بیان کی کہ کبھی وہ یعنی مدنی مذاکرے میں ایسا بھی صورت ہوتی ہے کہ جیسے بیچ میں وقفہ سا آتا ہے, چائے بھی پی جا رہی ہوتی ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ باقاعدہ مذاکرہ نہیں ہو رہا, ایک کہنے کو ایک بات آپ نے فرما دی, اور وہ اتنا پیارا مدنی پھول دیا کہ اس کو سوچا جائے تو آپ اور میں سب سوچتے رہ جائیں, جس کی توجہ اس طرف نہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ لوگ دوسروں کو دنیا دار کہتے رہتے ہیں. مباح کام, جائز کام, یعنی دن میں شاید ہمارے کروڑوں کام مباح ہوتے ہیں,
بغیر اچھی نیت کے مباح کام یہ دنیاوی کام ہے. اللہ اللہ اللہ. ہمارا لباس پہننا اگر اچھی نیت کے ساتھ نہیں ہے، یہ لباس پہننا فی نفسی ہی کوئی مطلب سنت نہیں ہے، مباح ہے. اب اگر اس کو پہننے میں اچھی نیت نہیں ہے، یہ بھی دنیا ہے. یہ امامہ پہننا بھی دنیا ہوگا، یہ چادر پہننا بھی دنیا ہوگا. اتنا بہترین مدنی پھول آپ نے دیا، اور اس دن کے مدنی مذاکرے کا عرق کہہ لیا جائے. اور وہ بالکل یعنی چائے کا پیالہ ہاتھ میں تھا. مطلب میں اس بات کو اس لیے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ وہ ایک جیسے کوئی ضمنی طور پر بات کر جاتا ہے نا، تو آپ نے ضمنی طور پر بات کی. اور جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سے آپ نے دنیا کی جو تقسیم کاری کی، آپ نے 3 طرح کی دنیا بیان کی. ایک تو یہ کہ بعض افعال جو عبادت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی بظاہر دنیاوی ہوتے ہیں. نماز کو بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیاوی امور میں شمار کیا کہ جن سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو راحت ملتی ہے. 3 افعال گنوائے، ان میں نماز کو بھی شمار فرمایا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ بھی جو ہے اس طور پر صورتاً، یعنی جو عبادتیں ہم کرتے ہیں نا، صورتاً دنیا ہے کہ دنیا کے اندر کی جاتی ہے. پھر دوسری آپ نے دنیا کی مثال دی، اور جس دنیا کی مذمت بیان کی اس میں مباح افعال والی بات بیان کی، اور تیسری چیز جو ہے وہ دوسری چیز جو اس میں بیان کی وہ گناہوں کو بیان کیا. تو اس طور پر پتہ نہیں اگر یوں ہم دیکھنے پہ آ جائیں تو پھر پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے. خیر، وہ ضمنی طور پر ایک بات چلی، اور آپ جہاں لے کر چل رہے تھے اس میں بنیادی بات جو ہماری چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو یہ ذہن بن جائے کہ کس چیز کا شعور، کس چیز میں رہنمائی لینا ہے. اعتراف جرم. ان کو اعتراف جرم فرمایا انہوں نے. یہ دوسرا مدنی پھول ہے. پہلا مدنی پھول تو یہ ہے کہ میں بے علم ہوں، مجھے علم حاصل کرنا چاہیے. یہ آپ کا اعتراف ہو جائے. نہیں، ہاں یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ میں تو بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں نا، میں تو بہت سمجھدار آدمی ہوں. مجھے ڈاکٹر بولے میں وکالت بھی کر لوں، وکیل بولے میں حکمت بھی کر لوں. ایک آدمی بائک چلاتا ہے تو بولے جیسے بائک چلانے والے، گاڑی چلانے والے بھی مل جائیں گے، اور ریل گاڑی چلانے والا بھی مل جائے گا. بائک جہاز چلانے والا تو وہ نہیں ملے گا نا، تو اب وہ کہے کہ میں جہاز بھی چلا لوں. ہر طبقے کا ہر چیز کا الگ علم ہے نا. یعنی کہ دنیاوی پڑھا لکھا بظاہر جو کہلاتا ہے اسے بھی دین کا علم تو یقیناً حاصل کرنا ہی ہے. پھر دین کا علم، اس کو بعض علوم حاصل کرنا فرض عین بھی، بعض واجب عین بھی. اب اس کو کیسے کر سکے گا؟ یعنی شروع میں جیسے میں نے ایک چیز عرض کی تھی کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ انسان کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی علم حاصل کرنے والا ہے. اب ہمارے ہاں آپ یوں دیکھیں گانے باجوں کے اندر کتنے کفریات بکے جاتے ہیں. اب ایک تعداد کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ یہاں کفر کا بھی پہلو ایمان تک چلا جائے گا، اور اس وجہ سے وہ اس میں مبتلا ہو کر بعض اوقات بالکل سری واضح صاف کفر بک دیتی ہے، اور معنی سمجھ کر اس کو گنگنانا، اس میں ناچنا ترکنا، اور اس کے اندر شیئر کرنا معنی کو جانتے ہوئے. اب یہ ایسے شخص کے ایمان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ ایک یہی معاملہ نہیں نا. دیکھیں جس طرح ہماری گفتگو چل رہی تھی، قبلہ نے بھی نماز کے متعلق اور آپ نے بھی دیگر مدنی پھولوں کے متعلق جو ارشاد فرمایا. دیکھیں مدنی پھول تو یہ ہے نا کہ اسلام کی جو بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں، اس کا تعلق ایمانیات سے ہو، اس کا تعلق عبادات سے ہو، اس کا تعلق معاملات سے ہو، یا اس کا تعلق اخلاقیات سے ہو. یہ بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں کہ جو الحمدللہ رب العالمین، گویا یوں سمجھے کہ امبریلا آف اسلام کی وہ سائے ہیں کہ جن کی الحمدللہ ہم سب کو بہار حاصل کرنی ہی کرنی ہے. اب ایمانیات، بنیادی طور پر ایمانیات کے متعلق ہماری معلومات کتنی، یہ غور طلب مدنی پھول ہے نا کہ ایمانیات، یہ عبادات کا معاملہ بھی سیکنڈ سٹیپ آ گیا نا. بالکل بنیادی طور پر تو بات آ گئی ایمانیات کے متعلق کہ ہم اپنے ایمان کی قدروں کو کتنا جانتے ہیں. لفظ ایمان کے معنی تو شاید ہمیں آتے ہوں گے، مگر کیا واقعی قلبی طور پر ہم اس بات کے قائل ہو کر کہ الحمدللہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے بعد مدینہ اس سے انکار نہیں کیا جا رہا، مگر جو ایمان کے تقاضے ہیں اس کا علم ہمیں ہے. اللہ رب العالمین عز و جل کی ذات بابرکات، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، انبیاء علیہم الصلاۃ کی ذات مبارک ذاتیں، اور پھر یوم آخرت پر ایمان لینے کی کیفیتیں، اور پھر مرنے کے بعد اٹھنے کی کیفیتیں، پھر قرآن کریم کے معاملات، پھر فرشتوں کے معاملات، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کریم کے معاملات، اہل بیت کریم کے معاملات، پھر جملہ تابعین و اولیاء کاملین کے معاملات، پھر مومنین و مومنات کے معاملات کے جن کا تعلق ایمانیات سے علماء تشریف فرما ہے. اس معاملے میں آپ مجھے بتائیے کہ ایک بہت بڑا طبقہ، میں کہوں بہت بڑا طبقہ تو یہ بہت بڑا بھی لفظ چھوٹا مجھے لگ رہا ہے،
ایمانیات کے متعلق لوگ پھر نماز کے متعلق ایک آدھ مسئلہ پوچھنے کا ذہن رکھتے ہیں. بنیادی طور پر جو بیس ہے ایمان کے تعلق سے اس معاملے میں، جس طرح آپ نے گانے کے بارے میں شاید گانے میں کفریہ کلمات، حضور گانے گنگنانے والی تو چلیے ایک جنریشن ہوگی نا، مگر ایک اچھا خاصا آدمی جو سنجیدہ ہے، جو قوم کا رہنما بنا ہے، معاشرے کا ٹھیکیدار بنا پڑا ہے، اچھا کمیونٹی کا بڑا ہے، برادری کا بڑا ہے، وہ جناب والا سنجیدگی کے ساتھ انتہائی لوگ اس کی بات سمجھنے سننے والے ہیں. اب جب وہ کلام کرنا شروع کرتا ہے تو اسے نہیں پتا کہ معاذ اللہ عز و جل میرے منہ سے نکل کیا رہا ہے، نقل کفر نباشت، ایسی باتیں وہ کہہ کر چلا جاتا ہے. اور اس بلبوتے پر چونکہ وہ اتھارٹی رکھتا ہے، وہ چونکہ مطلب اس کمیونٹی میں ایک اسٹیٹس رکھتا ہے، تو کوئی نہ اس کی بات کو کوئی چیلنج کر پاتا ہے، نہ کوئی کہہ پاتا ہے. اور چیلنج اور کہے تو وہ جس کو خود خبر ہو. تو ہر عام گفتگو میں بھی ایمانیات کے متعلق تو ایسی حالت ہے. اللہ رب العالمین بطفیل محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے درجے بلند فرمائے کہ ایمان و ایمانیات کے متعلق جو حساسیت کریم باپا دامت برکاتہم العالیہ نے پروموٹ کی ہے، یقیناً علماء حقہ کا کام مرحبا 100 کروڑ مرحبا، مگر عوامی انداز سے جس طرح باپا کریم دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو پروجیکٹ کیا ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں. اعلیٰ حضرت کا کام لے کر ہی آگے چلیں. جی الحمدللہ رب العالمین. یقیناً اور پھر یقیناً ایک عام آدمی کے قلب میں اس بات کا درد اٹھنا کہ یار میں مسلمان ہوں اور بحیثیت مسلمان کے مجھے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر ہونی چاہیے. ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں بچپن میں چھوٹا سا تھا تو مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ ہمارے عزیز و اقربا میں یہ بات مشہور تھی کہ کافر تو مسلمان ہو سکتا ہے مگر مسلمان کبھی کافر نہیں ہو سکتا. یعنی اس کے ذہن میں تھا کہ جو مسلمان ہو گیا اب تو وہ کافر ہو ہی نہیں سکتا. وہ اعلیٰ حضرت کی بات یاد آتی ہے آپ کے اس جملے پر کہ کلمہ کیا پڑھا گویا معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہو گئے. اللہ اکبر. وہ سمجھانے کے لیے بتایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. جی جی بالکل. اور یہ مطلب کہ ایک عمومی کانسیپٹ ہے نا. یعنی مطلب کہ میرے منہ سے کوئی بات ایسی نکلے کہ جو مجھے دامن اسلام سے فارغ کر دے، میں کفر کی دہلیز پر پہنچ جاؤں، میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی نافرمانوں میں سے اور ایسے نافرمانوں میں سے کہ دوبارہ رجوع کروں، توبہ کروں، ایمان لاؤں تو پھر کہیں جا کے میری خلاصی کی صورت بنے تو ہو. ورنہ ایک کانسیپٹ، اور یہ عام یعنی آپ پبلک کانسیپٹ ہے، ایسا نہیں کہ میں کہوں کہ کسی نہیں، عام آدمی کا ذہن یہ ہے کہ یار جو کافر ہے اس کو تو اسلام کی دعوت دی جائے، مسلمان کیسے کافر ہو جائے گا. ارے کتنی اہم ترین بات ہے کہ واقعی بھائی کافر تو جو مسلمان ہوگا سو ہوگا. تو اپنے ایمان کی فکر کر لے، اپنے ایمان کے متعلق حساس ہو جا، تو اپنے ایمان کے متعلق رب العالمین عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا ڈر. یہ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ ہی کا مبارک خاصہ ہے کہ جنہوں نے فکر دی کہ جب بھی قبولیت دعا کا وقت آتا تو امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ مناجات کر کے یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما. ہر لمحے ہم دیکھتے ہیں، نظم میں دیکھتے ہیں، نثر میں دیکھتے ہیں، گفتگو میں دیکھتے ہیں، مزاج کریمہ میں دیکھتے ہیں، مدنی مشوروں میں دیکھتے ہیں، مدنی مذاکروں میں دیکھتے ہیں، آپس کے کلام میں دیکھتے ہیں. حضور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تمام تر گفتگو کی جو بنیاد بنتی ہے یا اساس بنتی ہے یا جو عرق بنتا ہے وہ ایمان کی حفاظت کا سامان بنتا ہے. باقی دیگر معاملات عبادات کے ہیں یا اخلاقیات کے ہیں یا معاملات کے ہیں، ان کا تعلق پھر عمل سے آتا ہے، اور انڈرسٹوڈ عمل کی بنیاد ایمان پر ہے. ایمان ہی برباد ہو گیا تو عمل کہے گا. تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں اس مدنی مکالمے کی وساطت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم آگے بڑھنا ہے، مگر اس موقع پر یہ ریئلائز کیجئے کہ بنیاد ہے بینگ اے مسلم، ایمان کا معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہو گئے، بچپن میں جھومتے جھومتے ہم نے ایمان مفصل پڑھ لی، ایمان مجمل پڑھ لی، مولانا صاحب کو سنا دی، بہت اچھا ہوا. واقعی کیا ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے معنی بھی ہمیں آتے ہیں؟ اور پھر کبھی ہم نے غور کیا کہ واقعی جو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو ان کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کی ذات، اس کی صفات کے متعلق ہمیں معلومات کتنی ہیں. اور واقعی جب ہم جس طرح قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ گانوں میں جو کفریہ کلمات آ جاتے ہیں، چونکہ ہمیں رب العالمین کی ذات بابرکات کی ذات اور ان کی صفات کے بارے، اس کی صفات کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہوتی، تو ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایسا نہ بنایا ہوتا تو ایسا کیوں کر دیا، تو ایسا کیوں کر دیا. کاش کے اس معاملے میں ہم حساس ہو جاتے بنیادی طور پر کہ وہ ہمارا پروردگار ہے، پالنہار ہے، کردگار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ وہ ہے، اسی کی طرف سے ہے سب کچھ جو بھی ہے. تو ہم ڈرتے، سہمتے، کانپتے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ معاف کیجیے گا میری گفتگو مزید زیادہ ہو گئی، بس ایک موقع پر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ نا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم میں ارشاد فرمایا، مفہوم جس کا میں مطلب سمری پیش کروں گا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو رب العالمین عز و جل کا جتنا قرب رکھتے ہیں
جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں وہ رب العالمین سے اتنا ہی خوف کھاتے ہیں. جس طرح سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جب خوف خدا سے لرزتے تو آپ کے قلب سے جو صدا نکلتی وہ جنگلوں میں پھیل جاتی. روایتوں میں آتا ہے کہ مخلوق کو سنائی دیتا کہ کچھ آواز آ رہی ہے، کہ روایت میں ہوتا ہے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی. تو سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ کوئی خلیل بھی اپنے خلیل سے ڈرتا ہے. کتنا زبردست مدنی پھولے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین. آپ بتائیے کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جو ابو الانبیاء ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بابا جان ہیں، سرکار رسالت ماہ نبوت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بھی حضور کی اولاد میں سے ہیں. سیدنا اسماعیل کے بابا، سیدنا اسحاق کے بابا، بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کے بابا ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خوف خدا سے روتے، تڑپتے، مچلتے، اور آپ کے قلب سے جو آواز پیدا ہوتی اس آواز کو سن کر سیدنا جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کیا کہتے کہ یا سیدی، کیا کوئی خلیل بھی کسی خلیل سے ڈرتا ہے؟ تو کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی آپ نے. ارشاد فرمایا یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ مجھے خلیل کہتا ہے، حقیقت میں تو میں اس کا بندہ ہوں. یہ اس کا کرم ہے کہ وہ مجھے خلیل کہتا ہے، یہ اس کا کرم ہے، مگر حقیقت میں تو اس کا میں بندہ ہوں، تو مجھے ڈر لگتا ہے. تو اللہ کی جو جتنی معرفت رکھتا ہے، اللہ کو جو جتنا پہچانتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی محبت کے سبب اتنا ہی خوف رکھتا ہے. اور ہماری یہ جو بے خوفی ہے نا، یہ بھی علم کی بنیادی طور پر بہت بڑا سبب ہے. ہمیں علم نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کا معلوم نہیں ہے، اللہ کے متعلق ہم جانتے نہیں ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جب چاہا اسے صنم سے ملا دیا، جب چاہا اسے محبوب سے ملا دیا، جب چاہا اسے کسی ترکیب میں ملا دیا، اور کچھ نہیں بن پڑا تو اسے اپنی کامیڈی کا حصہ بنا لیا. عجیب و غریب انداز سے اس کی عطاؤں جنت پر کلام کرنا شروع کر دیا، اس کی بہترین مخلوق حوروں پر کلام کرنا شروع کر دیا، اس کی عظیم ترین مخلوق فرشتوں پر کلام کرنا شروع کر دیا. ہائے کیسی قسمت پرسی، کیسی بے عملی، کیسی بے علمی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین اپنے خالق کی معرفت نہیں ہے. باقی تو ہم کیا بات کریں گے؟ ہمیں اپنے رب کا علم نہیں ہے، ہم کسی اور کے متعلق کیا بات کریں گے؟ ایمانیات کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے اہمیت اجاگر کی. واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے. الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب تحریر فرمائی. اس کا مطالعہ ہر مسلمان کے لیے از حد ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب ہے مکتوبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، کتاب العقائد کے نام سے. نہیں، یہ صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے. اور المدینۃ العلمیہ نے اس کے جو مشکل الفاظ ہیں اس کی تسہیل بھی کی ہے. چھوٹی سی کتاب ہے، جامعۃ المدینہ کے نصاب میں بھی داخل ہے شاید. تو یہ کتاب اگر ہر مسلمان پڑھ لے تو بہت آسان انداز میں بنیادی عقائد کا اس کے اندر بیان ہے. مزید کتاب العقائد، اور مزید ایک اور کتاب ہے صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے بہار شریعت، اس کا پہلا حصہ یہ بھی جدا سے مکتوبۃ المدینہ سے مل جاتا ہے. اس کے اندر بھی جو ہے المدینۃ العلمیہ نے تسہیل کی ہے. تو یہ کتاب العقائد پڑھنے کے بعد بہار شریعت کا پہلا حصہ پڑھ لیا جائے تو کافی عقائد کے بارے میں علم حاصل ہو جائے گا. سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علم کے حاصل کرنے کے حوالے سے سوال ہوا تو آپ نے سب سے پہلی جو بات فرمائی کہ جو سب سے اہم، بہت اہم، وہ ہے عقائد کا علم. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، اور دیگر جو ہے وہ آپ نے ذکر فرمائی جو قلبی امراض ہیں، ریا ہے اور اس قسم کی مہلکات منجیات، اس کا ذکر فرمایا. تو سب سے پہلے عقائد کا علم حاصل کرنا، یہ تو ہمیں آج ارادہ کر لینا چاہیے کہ اگر ہم نے عقائد کا علم حاصل نہیں کیا تو یہ صرف 2 کتابیں نہیں ہیں، اور بھی کتابیں جو ہے علماء اہل سنت کی موجود ہیں. لیکن کیونکہ مکتوبۃ المدینہ سے لینا آسان ہوتا ہے ہمارے سننے والوں کو، تو لہٰذا اس سے یہ کتابیں لے لیجئیں. اور مزید اس میں تسہیل بھی کی گئی ہے. عوام جو ہے بعض اوقات مشکل ہوتی ہیں کتابیں تو تھوڑی سی پڑھ کر رکھ دی جاتی ہیں. تو الحمدللہ عز و جل ان 2 کتابوں کا اور امیر علیہ سنت کی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب کا مطالعہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں عقائد کے بارے میں کافی جو ہے معلومات حاصل ہو جائے. ایک اس میں یہاں پر ایک بات ہے کہ تفصیلی طور پر یہ بھی ہماری اس گفتگو کا حصہ لازمی ہونا چاہیے کہ علم کون سا کس ترتیب سے سیکھنا فرض ہے. یعنی یہ بات اگر ہم اس موضوع کو لے آئے نا، اب ہم نے یہاں پر ایک موضوع چھیڑا ہے، تباہی کے اسباب میں علم سے دوری ہے.
اب علم کے اندر ایک بات آتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی پوری تفسیر، احادیث کی شروحات، بخاری شریف کی شرح، مسلم شریف کی شرح پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، ہم کیا کیا علم حاصل کریں، تاریخ کا بھی علم حاصل ہونا چاہیے، مطلب بعض کہیں گے جغرافیہ کا علم بھی حاصل ہونا چاہیے. تو اب علوم دینیہ کی وسعت تو ایسی ہے کہ کوئی عالم بھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں نے جمی علم دین حاصل کر دیا. اور جب علم دین حاصل کرنا فرض ہے، لازمی بات ہے مجھ میں استطاعت ہے، اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس چیز کا پابند نہیں کیا کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہو، یہ اللہ کی رحمت سے ہے. ہمیں اس چیز کا پابند کیا گیا جس کی مجھے طاقت بھی اور میں حاصل بھی کر سکتا ہوں. تو اب یہاں پر سب سے اہم چیز، چونکہ یہ بات چل رہی ہے تو اس کے کمپلیٹ ہونے کے لیے یہ کمپلسری چیز لگتی ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے، جس کی کچھ اجمالی طور پر رکن شورا ابو ماجد بھائی نے ہمیں سارا بیان کیا. تھوڑا سا اگر آپ اس کو وضاحت کر دیں. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اب کون سا علم، کس طرح کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، تو اس حدیث مبارکہ کی جو شروحات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہاں ان امور کا جاننا اس کے اوپر ضروری ہے کہ جن اعمال کا اس سے تعلق ہوتا ہے. مثلا جیسے ایمانیات کے حوالے سے اس کا جاننا تو ضروری ہے کہ ایمان میں اگر کوئی کمی آئے گی تو لازمی بات ہے، اگر ایمان میں فرق پڑ گیا، ایمان اگر ناقص رہ گیا، اللہ کی بارگاہ میں وہ ایمان مقبول نہیں، تو ساری عبادتیں بیکار ہیں. جی. تو ایمان کے حوالے سے، ایمانیت کے حوالے سے، علم ہو گیا ایمانیات کے حوالے سے. اس کے بعد پھر اب آ جائیں عبادات. ایمان کے بعد عبادت کا درجہ ہوتا ہے. عبادت میں کون سی عبادات کے اندر بے شمار اشیاء داخل ہیں. جی. اب مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو جب سے وہ بالغ ہوا، جی، اب اس کے اوپر نماز بھی فرض ہو گئی. صحیح ہے. اب بالغ ہونے کے بعد جب اس کے رمضان المبارک کی آمد ہوئی تو روزے ہی رکھنا بھی فرض ہو گئے. روزہ. اسی طرح اگر وہ صاحب نصاب ہوا اور شرائط پائے گئے تو زکوٰۃ بھی لازم ہوگی، صدقہ فطر بھی لازم ہوگا، قربانی بھی لازم ہوگی. پھر شرائط پائے گئے اور صاحب نصاب ہوا، غنی ہوا تو حج کی صورتیں بھی بن سکتی ہیں. یہ عبادات میں اس کے لازم یہ عبادات، اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں عبادت سے تعلق رکھتی ہیں. تو اب اس میں یہ کہ ہمیں روز مرہ وقتاً فوقتاً غنی ہو یا فقیر، جی، اس کو سب سے زیادہ تعلق نماز سے ہوتا ہے. صحیح ہے. اور اب ایک نماز اب پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے جن چیزوں پر نماز کا وجود موقوف ہے، نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، ان کا جاننا اس کے لیے ضروری ہوگا. صحیح ہے. اب ان شرائط فرائض کی تفصیلات جیسے طہارت کے اندر وضو بھی شامل ہوتا ہے، غسل بھی ہوتا ہے، اور ان دونوں کی صورت نہ بن پائے تو تیمم کی صورت ہوتی ہے، کپڑے پاک کرنے کی صورت ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے. یعنی نماز اگر اس کو پڑھنی ہے تو اس کو وضو بھی آنا چاہیے، غسل بھی آنا چاہیے، تیمم بھی آنا چاہیے، کپڑے پاک کرنا بھی آنا چاہیے. اب تیمم اس اعتبار سے آنا چاہیے کہ پانی نہیں ہے تو اب کیا کرنا ہوگا. صحیح ہے. تو اب اس کا نعم البدل جو ہمیں تیمم کی صورت میں رکھا گیا، تو تیمم کس طرح ہوگا. بنیادی طور پر جیسے نماز 5 وقتہ ادا کرنی ہے تو نماز کے شرائط فرائض ان کا سیکھنا ضروری. پھر وہ امور جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کا جاننا بھی ضروری ہے، جن کو نماز کے مفسدات کہتے ہیں، نماز میں کراہت پیدا کرنے والی چیزیں، ان کا جاننا بھی ضروری ہے. تو یہ سب چیزیں جان کر اگر نماز پڑھیں گے تو کما حق ہو، جب نماز پڑھ پائیں گے، سنتوں، مستحبات، فرائض، شرائط سب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھیں گے تو یہ نماز نور ہوگی. اور اگر ہم نے نماز کی طرف توجہ نہ دی اور بس ہم نے تو بس جو بڑوں کو دیکھا اور اسی کے مطابق نماز پڑھتے چلے، احکام ضروریہ کی رعایت نہیں کی، تو لازمی بات ہے ایسی نماز اگر اس میں کہیں فرض چھوٹ گیا ہو، شرط چھوٹ گئی ہوگی، واجب چھوٹ گئے ہوں گے، سجدہ سہو لازم ہوا نہیں کیا ہوگا، تو اس طرح کی نمازیں کبھی تو ہوں گی نہیں اور کبھی ناقص ہو جائیں گی. اور اس طرح کی نمازیں یہ بندے کے منہ پہ مار دی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم جو عبادت کرتے ہیں یہ اس کا کرم ہے کہ ہمیں اس نے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما دی. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ایک سجدہ نہیں کرتے. اگر اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں پیدا کر دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں سجدہ کرنے والوں میں پیدا فرمایا. اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نماز پڑھنی ہے. ایسے نہیں کہ اس فرض کو بس ٹالنا ہے
یعنی ہمیں نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا اور نماز کس طرح پڑھنا ہے اس کا بھی حکم دے دیا گیا. تو ہمیں دو کام کرنے، ایک تو نماز بھی پڑھنی ہے اور جیسا پڑھنے کا بتایا گیا ویسے ہی پڑھنی ہے. اگر ہم اپنے طور پہ چلیں گے اور سیکھیں گے نہیں، کوئی سکھانے والا ہوگا اور اس سے جب وہ سکھا رہا ہوگا اس کے دشمن بن جائیں گے کہ تم تو ابھی ابھی آئے ہو، تمہاری عمر ہی کیا ہے، ہم تو 60 سال سے اسی طرح پڑھتے ہیں. تو مسجد ہے کہ ایک غلطی ہوئی اور اس کے اوپر 60 سال کا آپ نے مسجد بتا دیا کہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ایسی 60 سال ہے ابھی کی رہی ہے فقیر کی. تو اب مطلب یہ کہ ذہن ایسا ہونا چاہیے، اولا تو سیکھیں. اگر سیکھنے کا موقع نہیں ملا، اب اگر آپ کی کسی غلطی پر کوئی آپ کی توجہ دلا رہا ہے تو یہ آپ کا دشمن نہیں، آپ کا محسن ہے. اس کو ایک مثال سے باپا نے بھی اس طرح بتایا کہ کوئی جا رہا ہو اور اس کی قمیض پہ کوئی نجاست یا کچھ چیز لگ گئی ہو، اب اگر اس پہ کوئی اس کو سمجھاتا ہے تو اس پہ وہ سامنے والا شکریہ ادا کرتا ہے، یا شکر ہے آپ نے بتا دیا. یا بعض اوقات قمیض جو ہے وہ شلوار میں رہ جاتی ہے، عجیب منظر ہوتا ہے، کوئی توجہ دلائے تو انسان جھینپ جاتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے مجھے اور مزید جگہ بدنامی سے بچا لیا. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی ہمیں سمجھائے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو سمجھانے والا کوئی آ گیا، اب اگر کوئی سمجھا رہا ہے تو اس کا بھی شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی شکر ادا کریں کہ جیتے جی تو نے ہمیں سمجھانے والے ہمیں عطا فرما دیے. بگڑنا نہیں چاہیے. اچھا، یہ ایمانیات ہوا آپ کا، اور دوسری چیز عبادات، حرام و حلال کا علم بھی اسی میں آئے گا، اسی کے اندر آ جائے گا. اسی بات کو شیخ کامل شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ نے جس انداز سے بیان کیا، میں حاجی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں، قبلہ کی بات کی. باپا کریم دامت برکاتہ عالیہ نے اپنی مبارک کتاب فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت کے پہلے جو عنوان ہے نیکی کی دعوت کی ضرورت کے صفحہ 135 پر یہی مدنی پھول کچھ اس انداز سے عطا فرمائے. میں نے کہا کہ ایک ولی باقی مبارک اندازے تو میں پیش کرنے کی صحیح کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح قبلہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس حدیث پاک سے اسکول کالج کی مروجہ دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ ضروری دینی علم مراد ہے. لہٰذا سب سے پہلے اسلامی عقائد کا سیکھنا فرض ہے. آپ نے کتابوں کا حوالہ دیا، میں اس مضمون کو روک کر ایک مدنی پھول سے یہ بڑھانا چاہوں گا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پڑھ لیں یا کتاب العقائد پڑھ لیں یا بہار شریعت کا جو پہلا حصہ ہے وہ عقائد پر مشتمل ہے. مدنی چینل کے ناظرین کی ایک تعداد ہوگی جو پڑھنے سے ہی معذور ہوگی کہ جی وہ یہ بھی ایک عذر ہو جائے گا کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا، میں خواہ میں کیا ہوں پر پڑھنا ہی نہیں آتا. تو اب ٹھیک ہے، یہ تو پڑھے لکھوں کی باتیں، جو جس کو پڑھنا آوے وہ یہ پڑھے، جو نہ پڑھنا جانتا ہو کیا کریں. اردو پڑھنا نہ آتا ہو، کچھ اور پڑھنا، کسی اور لینگویج کو پڑھنا آتا ہو. ٹھیک نہیں دیکھیے ایک تعداد ہے جن کو پڑھنا ہی نہیں آتا. جب پڑھنا آتا معاشرے میں ہمارے ہاں معاشرے میں خواندگی کی کیفیت بھی تو آپ کے سامنے ہی ہے نا. مگر کیا یہ خواندگی یا نہ خواندہ ہونا یہ عذر ہے اس بات کا کہ ہم عقائد اسلامیہ نہ سیکھیں، عبادات کا علم نہ سیکھیں، بلکہ اپنی اس ناخواندگی کو اس خواندگی میں تبدیل کریں کہ اور کچھ پڑھنا لکھنا آوے یا نہ. خواندگی کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت کریں. پڑھا لکھا ہونا، پڑھا لکھا مطلب کہ عوامی زبان میں پڑھا لکھا. یہ یہاں سے مثال دیکھ لیجئے کہ پڑھے لکھے ہیں اور مدنی ہیں، وہ بھی آپ کے لفظ کو بول رہے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. نہیں، یہ ممکنہ صورت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا رہا، مگر مدنی پھول یہ ہے کہ ہمیں پڑھنے نہ آنا یہ بھی عذر نہیں ہے. مدنی پھول اصل میں اس بات کو یہی لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پڑھ لیں، میں فارغ ہو گیا، میرے کو پڑھنا ہی نہیں آتا. آپ نے کہا کتاب العقائد پڑھ لیں، میں فارغ ہوا، میرے کو پڑھنا نہیں آتا. تو میں فارغ نہیں ہوا، ایک اور بات میری ذمہ داری بڑھ گئی کہ مجھے پڑھنا آنا چاہیے. جی جو اللہ چیز تبارک اس کے و لیے تعالیٰ بنتی ہے اس کے لیے ضروری. اور یہاں پر ایک بات میں، چونکہ بات ہو رہی ہے ایمانیات کے حوالے سے، علم توحید کے حوالے سے منہاج العابدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، جیسے معرفت کی بھی بات ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں نا، ایک مسلمان ایک غیر مسلم ہے. غیر مسلم مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ جب اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ یہ کائنات بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، وہ ایک ہی ذات ہوگی جو یہ چلا رہی ہے، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے. اور پھر اس کو یہ بھی احساس ہو جائے وہ ایسا قادر ہے اور میں ایسا اس کے تحت ہوں کہ میں اس کی عبادت کے بغیر نہیں رہ سکتا، میری راہ نجات صرف رب تعالیٰ کی عبادت میں. جب اس کا ذہن بن جاتا ہے تو وہ بے ایمان والا ہو جاتا ہے. تو اب جب اس کو یہ علم آتا ہے معرفت کا تو وہ ایمان کی طرف آتا ہے. اسی طرح مسلمانوں کی تقسیم دیتے ہیں، ایک با عمل ہوتا ہے پھر ایک بے عمل ہوتا ہے. اب مسلمانوں میں یوں تقسیم کیوں ہوتی ہے؟ عبادت کی طرف ایک نماز کی طرف آتا ہے، رمضان چلے جاتا ہے ایک تعداد نماز کے لیے چلی جاتی ہے.
اور بعض پورے سال ہی پڑھتے ہیں، رمضان شریف آئے تو اس کا غم باقی رہتا ہے، اس کے علاوہ بھی عبادتیں اطاعتیں جاری رہتی ہیں، اور ایک وہ تعداد ہوتی ہے جو عبادت میں جن کی کمی آتی ہے یا نہیں کر پاتے، جس طرح آپ نے تقسیم کاری پہلے بھی بیان کی تھی، تو یہی تو بات اس کی وجہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے علم کی کمی ہے۔ جب اللہ کی معرفت کامل ہو جائے گی تو بندہ اللہ کی عبادت پر مائل ہو جائے گا۔ یہاں ایک سوال آپ نے یہ لکھا ہے کہ یہ معرفت حاصل کیسے ہوگی، تو آپ نے جواب دیے بغیر استاذ کے یہ علم حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں باریکی ہے۔ جہاں ہم ترغیب دلانے بیٹھے ہیں، آپ کتاب العقائد پڑھ لیجئے، آپ علم العقائد جو بہار شریعت میں لکھے ہیں، فتاوی رضویہ 29ویں 30ویں جلد میں بھی باقاعدہ اعلیٰ حضرت کا پورا رسالہ ہے جس میں یہ سارے 10 عقیدے جو بہار شریعت کے اندر بیان کیے گئے وہ ہیں، وہ زیادہ ہارڈ ہو گیا، بہار شریعت کم ہارڈ ہوا، کتاب العقائد بہت آسان ہوا اور اوپر سے علمیہ نے حاشیہ دے کر مزید آسان کر دیا۔ مگر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس معاملے میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس کے لیے استاذ کی اہمیت ہوتی ہے۔ مفتی کے لیے بھی شرط بیان کی جاتی ہے کہ وہ مفتی اسی وقت بنے گا کہ مفتی کے زیر سائے رہ کر ایک عرصہ دراز چیک کروا دے تو جا کر وہ اس کو اجازت دیتا ہے۔ بڑا مفتی جو ہے وہ پھر مفتی افتاء کی اجازت مل جاتی ہے اور وہ دوسرے جو طالب العلم ہے وہ مفتی کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر یہ بات ضرور ذہن نشین رہے کہ اس پہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس میں باریکیاں ہیں، استاد سے سمجھنا ہوگا۔ اب استاد نہیں ہوگا یہ عذر آئے گا، تو اس کا یوں ہونا چاہیے کہ میں مطالعہ کروں، مجھے جو بات سمجھ میں نہیں آئے دارالفتہ علیہ سنت سے سمجھ لوں، یہ ایمانیات کا معاملہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ کنٹینیو، یہ نیت بھی ہونی چاہیے قرآن مجید کی آیت پر عمل کی۔ 14ویں اور 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سرکار معذرت آپ کے بیچ میں نہیں، بڑی زبردست بات یہ ہے الحمدللہ، اس کے ضمن میں بہت پیاری بات ہوئی نا۔ تو سب سے پہلے جس طرح الحمدللہ ہمارے مدنی علماء نے اس مدنی پھول کو ہمیں واضح کیا کہ سب سے پہلے اسلامی عقائد کا سیکھنا فرض ہے، تو اب اس فرض کی ادائیگی میں الحمدللہ جو آپ نے کلام فرمائی سب معاونت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جائیے، اس کے بعد نماز کے فرائض، شرائط و مفسدات، یعنی نماز کس طرح درست ہوتی ہے اور کس طرح ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر رمضان المبارک کی تشریف آوری ہو تو جس پر روزے فرض ہوں اس کے لیے روزوں کے ضروری مسائل، جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس کے لیے زکوٰۃ کے ضروری مسائل، اسی طرح حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے، نکاح کرنا چاہے تو اس کے، تاجر کو تجارت کے، خریدار کو خریدنے کے، نوکری کرنے والے اور نوکر رکھنے والے کو اجارے کے، وَعَلَىٰ هَذَا الْقِيَاسِ، یہی کہیں گے سرکار، یعنی اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ اس مدنی پھول کو دوبارہ لیجئے گا کہ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب ہے کہ ہر ایک کی اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اس کے اپنے اوپر ہے، یہ اسے حاصل کرنا ہوگا بھائی۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے۔ جی جی، یہاں تک کی وضاحت ہماری انہوں نے فرما دی تھی، اب آگے مزید اب آپ شاہ نیز مسائل قلب یعنی باطنی مسائل، یعنی فرائض قلبیہ، باطنی فرائض مثلا عاجزی و اخلاص اور توکل وغیرہ، اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، اور باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری، حسد، بدگمانی، بغض و کینہ، شماتت یعنی کسی کی مصیبت پر خوش ہونا وغیرہ، اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کتنے اہم مدنی پھولے، اس میں تو ایک مطلب کہ کئی ایسے لفظ ہوں گے جن کا نام ایک تعداد نے پہلی دفعہ سنا ہوگا، اور اس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بہت پیاری دی۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح بے وضو نماز پڑھنا ناجائز ہے، اسی طرح ریا کے ساتھ نماز پڑھنا بھی ناجائز ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اب آپ نے لفظ ریا استعمال کیا، اب یہ بھی تو ہونا کہ ریا کا مطلب کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ہوگا۔ ریا کے ساتھ مطلب یعنی اس میں مہلکات کے حوالے سے جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، ایک تو نفس تعریف، اب یہ نفس پھر دوبارہ آ گیا، یہ آپ نے توجہ دلائی تھی کہ لفظ ہارڈ ہے، یعنی تعریف معلوم ہے، ڈیفینیشن معلوم ہے کہ یہ چیز غیبت ہے، یہ چیز ریاکاری ہے، یہ چیز جو ہے تکبر ہے، یہ چیز بخل ہے، یہ ڈیفینیشن معلوم ہے، ان کی علامات، ان کے اسباب اور ان سے بچنے کے معالجات، جو علاج کرنے کی چیزیں وہ معلوم ہو، یہ کیسے سیکھیں گے ساری چیزیں؟ اللہ اللہ۔ علم دین کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے اگر یہ سب سے پہلے ذہن بنا لے کہ
مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر ہر ماہ اگر 3 دن کے قافلے میں سفر کرتے رہے نا، بہت زیادہ فرض علوم کا خزانہ یہ مدنی قافلوں میں حاصل ہوتا ہے، اس میں سکھایا جاتا ہے۔ مدنی قافلوں کی اس موضوع پر یہ اہمیت ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہنے سے اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ اب لازمی بات ہے یہ چیز تو مطالعہ کرنے، علماء سے سمجھنے سے آئے گی معنی۔ نگران شورا دامت برکات اللہ علیہ کا وہ مدنی پھول یاد آ رہا ہے۔ حاجی صاحب دامت برکات اللہ علیہ نے اس کی طرح مدنی مکالمے میں ایک اسلامی بھائی کے سوال پر بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمایا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کہ ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں، بالخصوص وہی کہ نماز، تو نماز ہم نے دیکھ کر پڑھی یا سیکھ کر پڑھی۔ یہ بہت اہم مدنی پھول تھا حاجی صاحب کا کہ واقعی وہ ہم سب غور کریں کہ آج جو بچوں والے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کی انگلی پکڑوا کر وہ بھی مسجد میں لے کر چل پڑتے ہیں، اور نہ سمجھ بچہ یا سمجھدار بچہ لے جانا چاہیے نہ نہیں لے جانا چاہیے، یہ الگ بحث ہے، مگر بنیادی طور پر بچے نے دیکھا کہ بابا کھڑے ہوئے تو گھر میں نوافل پڑھنے کی بھی تو اجازت ہے، بلکہ افضل ہے گھر جا کے پڑھے نفل وغیرہ۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، مطلب کہ ایک عمومی مزاج کی بات کر رہا ہوں، اس نقطۂ نظر سے اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ بابا کھڑے ہوئے، بابا نے کانوں کو ہاتھ لگایا، بابا نے ہاتھوں کو باندھا، بابا نے جھکے، بابا سجدے میں گئے، وہ بچہ ایک عرصے تک بابا کو یہ کرتا دیکھتا رہا، اور ایک وقت ہوا گیا کہ وہ خود بابا بن گیا۔ وہ بابا تو بن گیا مگر آج تک اس کو یہ پتہ نہ چلا کہ یہ ہوتا کیا۔ جس طرح وہ باپا کریم دامت برکاتہ والے نے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جلسہ اور قاعدہ کا فرق بتاؤ، کہ جلسہ کسے کہتے ہیں اور قاعدہ کسے کہتے ہیں۔ جلسے تو ہوتے رہتے ہیں گلی کے اندر، قاعدہ کسے کہتے ہیں اور قاعدہ اخیرہ کسے کہتے ہیں۔ تو یہ بڑا زبردست، اگرچہ چھوٹے چھوٹے مدنی پھول ہیں مگر ان کی مہک کیسی ہے کہ واقعی انسان کو حیا ہے کہ یار واقعی مجھے اللہ رب العالمین کی جناب میں جو سب سے پہلی پرسش ہونی ہے میری قیامت کے دن، کہ اولین پرسش کہ جہاں گداز بہت اولین پرسش کے نماز بہت، یہی ہے نا جو مطلب روز اول کے جہاں گداز بہت، کہ مفہوم جس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن جو مجھ سے سب سے پہلے عمل کی پرسش ہوگی وہ نماز ہوگی، اور میرا اس معاملے میں یہ حال ہے کہ مجھے اس کے ارکان کا نہیں پتا، مجھے اس کی شرائط کا نہیں پتا، مجھے اس کے فرائض کا نہیں پتا، مجھے اس کے واجبات کا نہیں پتا، مجھے اس کے مکروہات کا نہیں پتا، مجھے اس کی تنزیہی کیفیت یا تحریمی کیفیت کا نہیں پتا، تو اللہ اکبر کبیرہ میں باقی کیا کروں گا۔ اب اس میں یہ نا قیامت کے دن جس کی نمازیں اگر وہ نمازوں کے حساب سے پھنس گیا تو آگے کئی مسائل اس کے اٹک جائیں گے۔ یعنی حالت یہ ہے یا سیدی، حالت یہ ہے کہ لوگ رمضان شریف میں، مطلب میں نے ایسے بھی لوگوں کا مشاہدہ کیا، چونکہ مارکیٹ میں رہتے آئیڈیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا بھی مشاہدہ کیا چونکہ رمضان شریف ہے، انوائرمنٹ بنا ہوا ہے، ماحول بنا ہوا ہے، دن میں کھانے پینے کے متعلق لوگ کچھ نہ کچھ احتیاط چلو کر ہی لیتے ہیں۔ ایک وہ تو بے باک طبقہ ہے، بدتمیز طبقہ ہے، اس پر کلام نہیں کرتے، مگر ایک طبقہ جو واقعی محتاط ہے، اس محتاط طبقے کی حالت یہ ہے کہ رمضان میں دن میں کھانے پینے سے احتیاط کر لیں گے مگر نماز نہیں پڑھیں گے، یعنی سحری کرنے کے لیے اٹھیں گے، جاگیں گے، ڈٹ کر کھائیں گے، پھر سو جائیں گے، فجر نہیں پڑھیں گے۔ اچھا یہی سارے دن کا معمول رہے گا، یعنی حالت یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نبی برحق علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے مغفرت فرمائے۔ یقیناً اعمال کے سبب بخشش نہیں ہے، بخشش اس کی رحمت پر ہی ہے، مگر اس کی رحمت کے یہ در ہیں، اس کی رحمت کے یہ بہانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، کوئی یہ نہیں کہتا اعمال کی وجہ سے کوئی بخشا جائے گا، نہیں، ہرگز اللہ رب العالمین کی رحمت کے سبب ہی بخشا جانا ہے، مگر اللہ کی رحمت کے یہ بہانے ہیں۔ اصل میں رب العالمین عز و جل کو منانے، اسے راضی کرنے کی یہ ترکیبیں ہیں، اسے اختیار کرنے کا جو حکم ہے فرائض ہیں، تو یقیناً وہ کمپلسری رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب سے ہمیں ملا ہے تو کرنا ہی چاہیے۔ اور خود رسالت مآب صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تو ملاحظہ فرمائیے، ہم 5 وقت کی نماز کے متعلق ایسی عجیب و غریب کیفیت اختیار کرتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے، جو ایک تعداد پڑھتی ہے اس کے متعلق کلام ہو رہا ہے کہ اسے علم نہیں ہے، ایک تعداد وہ ہے جو پڑھتی ہی نہیں ہے۔ ہمارے آقا و مولا ملجا و ماوا ہادی و مہدی مرشدی و مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تو یہ ہے 5 وقت کی نماز، تو 5 وقت کی نماز، تہجد کی نماز سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ادا فرمایا کرتے تھے ساری دنیا جانتی ہے۔ چاند گرہن ہو مصطفیٰ نماز پر، سورج گرہن ہو مصطفیٰ نماز پر، اچھا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آندھی آئے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، آزمائش آئے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اشراق کا وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر۔ کوئی آزمائش، کوئی امتحان، کوئی بظاہر ایسی کیفیت قحط کی کیفیت آئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر، یعنی علماء نے لکھا ہے کہ سرکار کو نماز ایسی محبوب تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت
اور جو آپ کے اہل بیت کے معاملات تھے، اس کے بعد سب سے محبوب ترین یا سب سے جو پسندیدہ ترین کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں جو تھا، آپ کی عادات کریمہ پہ تھا، آپ کے اطوار پاک میں تھا، نماز تھا۔ یہاں ایک چیز کی میں وضاحت عرض کر دوں کہ بے شک اللہ ہی کی رحمت سے داخلہ جنت کا نصیب ہوگا، مگر جو عبادت فرض ہے، جو عبادت واجب ہے، جو عبادت سنت مؤکدہ میں داخل ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور سنت مؤکدہ کے ترک کرنے کی یعنی چھوڑ دینے کی عادت بنانے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ گناہ قرار دیا ہے۔ جی یہ گناہ یقیناً۔ اب یہ جو 3 چیزیں آئی ہیں، یہ وہ عبادتیں ہیں کہ بے شک اس کے کرنے والے کے لیے حتمی جنت ہو گئی، ایسا نہیں ہے، مگر اس کا کرنا ضروری ہے۔ اور اغلب گمان ان کے عامل کا، یعنی ان کا جو عامل ہے نا، فرض واجب سنت مؤکدہ کا جو عامل ہے وہ بے عمل نہیں ہے، اور وہ با عمل مسلمان ہے جو ان چیزوں کا عامل ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے امید یہی ہے، قاعدہ اور اصول یہی ہے، اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے جو ان چیزوں کا عامل ہوگا وہ داخل جنت ہوگا۔ جس نے فرض ادا کیے اس میں زیادتی نہ کی، جتنے فرض تھے وہ فرض پورے ادا کر لیے، یعنی جو عبادت لازم تھی تو اصول اور قاعدے کے مطابق وہ داخل جنت ہوگا۔ اور یہ چیز ہم چونکہ ماتوریدی ہیں، ہمارے نزدیک یہ بھی ہے کہ گناہ صغیرہ، ایک گناہ صغیرہ پر بھی بندے کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو اب اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ بے شک اللہ ہی کی رحمت سے داخل جنت ہوں گے، مگر یہ جو عبادات لازمہ ہیں ان کو اختیار کرنا ہی ہوگا۔ اور ایک اور چیز کی وضاحت، جیسے آپ نے اپنی جگہ بہت اچھا مدنی پھول دیا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ابو الانبیاء ہیں۔ یا میں مدنی چینل کے ناظرین کی تفہیم کے لیے ایک عرض کروں کہ ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت، سائیڈ مطلب سمجھے کہ ایک چیز یہ ہے کہ ایک کیپٹن ہے، اور ایک میں یہ مثال صرف لوگوں کے سمجھانے کے لیے، انبیاء اور یہ ساری چیزیں کہاں آئیں گی، اس میں بالکل مماثلت کی تصور بھی نہیں بنتا۔ یعنی آپ یوں سمجھے کہ ایک شخص ہے جو پیر صاحب ہیں، یوں اچھی مثال دینی چاہیے، ایک شخص ہے جو پیر صاحب ہیں اور نماز بھی پڑھا سکتے ہیں، اور ایک وہ شخص ہے جو امام ہے اور قاری بہت اچھا ہے، پیر صاحب کی قرات اچھی نہیں ہے، لیکن وہ پیر صاحب کے اندر پائی جانے والے اوصاف فضائل جو زیادہ ہوں گے وہ زیادہ ہی رہیں گے۔ ایک جزوی فضیلت کی وجہ سے کلی فضیلت نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام مخلوقات میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ان کی اولاد میں ہیں تب بھی آپ ان کے امام ہیں۔ ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہت سے مدنی پھولوں کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، اور آپ کے اور ہمارے مدنی پھولوں کے تحت جو مدنی پھول بنے ان میں کچھ لکھے میں نے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے اس مدنی پھولوں کے تبادلے کے دوران، آپ کے مدنی پھولوں اور میری معروضات کے تبادلے کے دوران سامنے آئی، وہ ہے اعتراف جرم۔ سب سے پہلے اپنی کمی کو بندہ احساس پیدا کرے، مجھ میں واقعی کمی ہے، اور جب تک واقعی آپ یوں سمجھیں، یہ تو ایسا پیارا مدنی پھول ہے، یعنی درس نظامی کرنے والے جتنے افراد ہیں نا وہ اعتراف جرم ہوتے ہیں کہ یار اپنے کو کمی ہے، اپنے کو پڑھنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ وہ آپ یوں سمجھے کہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کرنے والے بھی تنظیمی طور پر یہ اعتراف جرم کرتے ہیں، اپنے کو تنظیمی طور پر مدنی پھول سیکھنے کی کمی ہے، اور یہ کمی یہاں پوری ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ ایک صورت سامنے آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ ہر معاملے میں رہنمائی کی حاجت ہے، صرف عبادات ہی میں رہنمائی کی حاجت نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ایمانیات کے علم پر ہماری ایک تفصیلی مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوا، اور اس میں علماء سے سمجھنا۔ چوتھا مدنی پھول آیا کہ کون کون سا علم ضروری ہے، اور اب علم ضروری پر ہماری بات ہوئی۔ اصل ہمارا موضوع چل رہا تھا تباہی کے اسباب میں، اس میں آپ نے ضمن نماز کے حوالے سے بہت اچھے مدنی پھول دیے جو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے۔ تباہی کے اسباب میں سے علم سے دوری ہے، عبادت ہم کر رہے ہیں ناقص ہو رہی ہے، اور ہم بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے کیا بیان فرمایا؟ فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو، علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو۔ قرآن تو معلوم نہ ہونے کی صورت میں اہل علم کی طرف ہمیں مراجعت کا حکم دے رہا ہے، اور ہم یہ ذہن بنا لے کہ جتنا سیکھیں گے نا اتنی پکڑ زیادہ ہوگی، اس لیے پیچھے رہو۔ تو جاہل رہنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، عالم ہونا، علم سے متصف ہونا یہ ایک اچھی صفت ہے،
یہ ایک میرے ہاتھ میں کتاب ہے راہ علم، یہ عربی میں ہے تعلیم المتعلم طریقۃ تعلم، تعلیم المتعلم طریقۃ تعلم یعنی علم دین سیکھنے کے طریقے طالب علم کو سکھائے جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کتاب میں اس کو علم دین سیکھنے کے طریقے سکھائے گئے۔ اس کا المدینۃ العلمیہ سے یہ کتاب شائع ہوئی، اس کا نام راہ علم رکھا گیا۔ یہ اردو ترجمہ کا ہے، نام رکھا جاتا ہے علمیہ کے اندر، تو یہ راہ علم رکھ دیا۔ اردو ترجمہ اس کا ہے، اس کا نام ہے راہ علم۔ تو اس کتاب میں امام برہان الدین ابراہیم زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہدایہ کے شاگرد ہیں، یہ بہت ہی پیاری بات بیان فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ علم کی عظمت اور اس کا شرف کسی پر بھی مخفی نہیں، کیونکہ علم ایک ایسی صفت ہے جو انسان کے ساتھ خاص ہے، اور علم کے علاوہ دوسری خصلتیں مثلا جرأت، شجاعت، سخاوت، قوت، شفقت وغیرہ انسان و حیوان دونوں میں پائی جاتی ہیں، جبکہ علم ہی وہ صفت ہے جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر فضیلت بخشی اور ملائکہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم دیا۔ تو عالم ہونا، علم حاصل کرنا، عالم نہ صحیح متعلم علم سیکھنے والے بن جائیں، یہ صفاتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے، علم اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو عالم ما کانا وما یکون ہے، اور مخلوق میں حضور سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا قر ربی زدنی علما، اے محبوب آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علم کی زیادتی کی دعا کریں کہ اے اللہ مجھے اور زیادہ علم عطا فرما۔ قرآن پاک میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ نے کسی ڈاکٹر کی تعریف نہیں فرمائی، کسی اور دنیاوی عہدے دار کی تعریف نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی علماء کی کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ جب علم نہیں ہوگا تو بے خوفی ہوگی، اور جب علم ہوگا تو جتنا علم ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات صفات سے متعلق علم ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی رہے گی، تو اتنا خوف اور خشیت بھی پیدا ہوگا۔ تو اب بے خوفی گناہ کراتی ہے، خوف ہوگا تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کا بھی ذہن بنتا رہے گا۔ آپ نے وہ سوال کیا تھا کہ ہم علم ہی حاصل نہیں کریں، علم حاصل کریں گے تو عمل کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ میں ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کا گناہ ایک گناہ ہے، ذنب العالم ذنب واحد، جی، اور جاہل کا گناہ دوہرا گناہ ہے، کہ عالم پر گناہ کا عذاب ہے اور جاہل پر ایک عذاب گناہ کرنے کا اور ایک علم نہ سیکھنے کا۔ تو لہٰذا علم اگر نہیں سیکھیں گے تو یہ تو دو گناہ ہو جائیں گے، اور ہوتا بھی یوں ہی ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اکثر آدمی گناہ میں شریک ہو جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک اور مثال بیان کی ہے کہ جو کہ بہت سمجھنے والی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاہل بوجہ جہل، یعنی جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اپنی عبادت میں 100 گناہ کر لیتا ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ انہیں گناہ بھی نہیں جانتا، اور عالم دین اپنے گناہ میں وہ حصہ خوف و ندامت کا رکھتا ہے۔ اگر عالم سے گناہ ہو جائے، علم رکھنے والے سے گناہ ہو جائے تو اس کو ندامت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ندامت کی وجہ سے اس کو جلد بخش دیتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہم علم نہ حاصل کریں اور ہم جا تو رہے ہیں نیکیاں کرنے کے لیے، اور نیکیاں کرتے کرتے وہ نیکیاں بجائے ہماری نجات کا سبب بن جائے، ہماری پکڑ کا جو ہے وہ سلسلہ ہو جائے۔ یہ جو اپنے رکن شروع نے بیان فرمایا حدیث مبارکہ بھی ہے، یہ تو یہ حدیث مبارکہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ عالم کا گناہ ایک گناہ، جاہل کا گناہ 2 گناہ۔ علم دین سے دوری یہ ہے کہ معاذ اللہ اس کے اپوزٹ لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہے، یعنی حدیث میں ایک چیز کی سرات، جیسے آپ نے قرآن کی مثال دی، قرآن میں سرات ہے اس کا الٹا بیٹھا ہوا، تو اسی طرح حدیث میں سرات ہے اس کا الٹا بیٹھا ہوا کہ حدیث شریف میں بتایا گیا کہ عالم کا گناہ ایک، عوام نے اس کا الٹ لے لیا کہ اگر عالم سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس پہ شدت کی جاتی ہے، اس کا شور مچا دیا جاتا ہے، اور خود اتنے سراپا گناہ بن کر بھی جو ہے وہ صاف ستھرے رہتے ہیں۔ بلکہ ایک اور بات، جس سے داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ داڑھی رکھ کر تم نے ایسا کیا ہے۔ خیر یہ اس اعتبار سے صحیح ہے، داڑھی والے بھی کنٹرول میں رہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے، یہ کہنے والا وہ ہوتا ہے جس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہوتی۔
اس سے پوچھا جائے بھائی ایک تو آپ نے داڑھی نہ رکھنے کا گناہ کر رکھا ہے، پھر مزید جو ہے کہ داڑھی والے سے اگر غلطی ہو بھی گئی ہے تو اس کو جو ہے وہ تان کرنے کے لیے، ایک تو ہوتا ہے نا سمجھانا، دیکھیں سمجھانے کا انداز ایسا نہیں ہوگا، بڑے پیار سے محبت سے کہ جناب آپ سے ایسا ہو گیا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ دیکھیں آپ نے سنت رسول بھی سجا رکھی ہے، ایک یہ ہے کہ تانا دینے کے انداز سے داڑھی رکھ کر تو ایسے کرتا ہے تو یہ شرم نہیں آتی، اور کہنے والا وہ ہوتا ہے جس نے اکثر داڑھی نہیں رکھی ہوتی۔ ماشاءاللہ بہت سے مدنی نکلتا ہے پھر وہ داڑھی جس نے رکھی ہوتی ہے نا، پھر اس کا ذہن یہ بنتا ہے گناہ سے تو بچ نہیں سکتے، لوگوں کے تانے سننے سے بہتر ہے کہ معاذ اللہ وہ داڑھی مٹوا دیتے ہیں، تو یہ اس طرح کے تانے دینے سے نقصان ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ علم دین سے دوری کو ہم ختم کریں، علم دین کے قریب آ جائیں۔ علم حاصل ہونا چاہیے، تو اب کیا اس کے ذرائع ہوں جو ہماری اس گفتگو کے اندر گاہے بگاہے جو بات ہوئی؟ ایک تو بات ہوئی کہ مطالعہ ہو، علماء سے رہنمائی ہو ہر معاملے میں، مدنی قافلوں میں بھی سفر ہو، اور ہر چیز کی رہنمائی کی عادت بھی بنے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔